عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے حقوق العباد۔ اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچر پڑھے ہیں، تو اب یہ ہمارا تیسرا ہے اور بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے یہ حقوق العباد۔ تو حقوق جو ہے وہ حق کی جمع ہے اور عباد جو ہے وہ عبد کی جمع ہے۔ حقوق کہتے ہیں کہ میری جو ملکیت ہے، جو میری چیز ہے وہ میرا حق ہے۔ ملکیت کو حق کہتے ہیں۔ میری کوئی چیز بھی جو ہے وہ میری ملکیت میں ہے، وہ میرا حق ہے۔ اس میں میری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ جو ہے وہ میرا ہے، لہذا وہ میرا حق ہے۔ اور اسی طرح عباد جو ہے یہ عبد کی جمع ہے۔ اس سے مراد ہے بندہ، جمع میں آ جائے گا تو بندے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حقوق، جو بندوں کی ملکیت، جو بندوں کی ذاتی چیز ہے، جو بندوں کی جو ہے وہ جان، مال، عزت، آبرو ہے، اس کا جو ہے وہ حق ادا کرنا۔ اور حق کیا ہے کہ وہ چیز جو اس کا مالک ہے اسی کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے حقوق العباد کیا ہوا ہے کہ جو بندوں کے حق ہیں، جو بندوں کی چیزیں ہیں، جو بندوں کی ملکیت ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ ان دوسروں کو، ان دوسرے افراد کی جو ہے وہ چیزوں کو، ان ملکیت کو، اس حق کو ادا کروں۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے جو ہے بڑی واضح ہمیں جو ہے وہ ہدایات دی ہیں۔ تو آج کا لیکچر پڑھتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں اگر فرداً سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں، یعنی جو ان کے حق ہیں، جو ان کی ملکیت، ان کی جو ذاتی چیزیں ہیں، ان کو وہ ملتی رہیں، تو وہ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح خوشگوار ماحول بن سکتا ہے جسے حسن معاشرت کہا جا سکتا ہے۔ حسن معاشرت کیا کہ ایک وہ معاشرہ جس کے اندر خوبصورتی ہو، حسن ہو، امن ہو، سکون ہو، خوشگوار ہو، ہر آدمی دوسرے کی عزت، رسپیکٹ جو ہے ادب احترام کر رہا ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو رہی ہو، بلکہ سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ جو جس کا حق ہے اس کو مل رہا ہو۔ تو اس اعتبار سے اسے حسن معاشرت کہتے ہیں۔ جبکہ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارنے کی روش بے چینی اور کشمکش پیدا کرتی ہے۔ اس سے معاشرے کا نظم بگڑتا ہے اور تخریبی رجحانات تعمیری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسان کو اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یعنی جو اسلام ہے اس کے اندر معاشرتی طور پر ہر قسم کا آپ کو حکم ملے گا۔ اور یہ بلکہ جو ہے نا وہ عبادات تو ایک طرف، سب سے زیادہ احکامات جو ہیں وہ معاشرتی طور پر جو ہیں حقوق العباد کے ضمن میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے ان کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی اور ادا نہ کرنے کو اپنی ناخوشی کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی حقوق اللہ کی طرح محترم سمجھتا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ حقوق العباد کو درج ذیل اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں کہ جیسے حقوق العباد ہیں ایسے حقوق اللہ ہیں، اور حقوق اللہ کیا ہیں؟ وہ تمام عبادات جو اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں وہ اللہ کے حق ہیں۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفل ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے حقوق اللہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے حق ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو بندوں کے معاملے میں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کی بھی بات کی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم حقوق کو تقسیم کریں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو حقوقات ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ تو معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جو محض اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا بھی سامان کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین کی ہی ذات ہے جو اپنی راحت اولاد کی راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری تعالیٰ کا وہ صاحباں ثابت ہوتی ہے جو انہیں مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ کے بعد والدین ہی کا مرہون منت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے بعد انہی کا حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ والدین ہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا کے اندر انسانوں کی نسل اور افزائش کے لیے جو ایک طریقہ کار کیا ہے، اس میں کہ ہر انسان جو ہے وہ دنیا میں جب آتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے والدین اس کا سبب بنتے ہیں۔ اب والدین جو ہیں وہ بچوں کو اپنی محبت، شفقت اور رحمت سے پالتے ہیں، اپنی جو ہے اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ انسان کے بچے کو پالنا ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ جہاں جس کو بولنا آتا ہے، نہ چلنا آتا ہے، نہ ہاتھ اس کے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ منہ میں دانت ہیں کوئی چیز کاٹ سکے، نہ زبان کے ذریعے کو بول سکے، چلنے پھرنے سے بھی قاصر، تو ایسے بچے کو جو والدین اپنی کتنی مشقت سے جو ہے پالتے ہیں، ان کو جو ہے اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے لیے دن رات جو ہے وہ مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھایا جاتا ہے، فکر لکھا ہوا یہ بڑا زبردست ہے کہ زمانے کے اندر جتنی مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں ان سب سے بچا کر والدین جو ہے اپنی ذات سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہر طرح کی راحت، آرام، سکھ، چین پہنچاتے ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس لیے جو جواب میں بھی یہی کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اس لیے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین ہمارے لیے جو ہیں وہ باعث رحمت بھی ہیں، شفقت بھی ہیں، مہربانی بھی ہیں۔ اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے فرمایا ہے، بڑا خوبصورت ارشاد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، بہت زبردست الفاظ آئے ہیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب دیکھیں یہ اس کا ترجمہ کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا، حکم فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اسی کے ساتھ فوراً والدین کا ذکر فرمایا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو ان کے ساتھ، اور اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ کلمہ جو ہے نا یہ کوئی اس کے اندر الفاظ نہیں ہے، یہ ایک ساؤنڈ ہے، ایک آواز ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان کے اندر کسی چیز پر ناراضگی کا یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے اف یا کوئی اور لفظ بولتے ہیں، وہ صرف ایک ساؤنڈ ہوتی ہے جس کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا فلا تقل لہما اف، ان کے لیے اف تک کا لفظ جو ہے نا وہ بھی نہ نکالو۔ اور یہ بہت بڑی اگلی بات جو ہے بہت بڑی ہے، ولا تنہرہما، کہ انہیں جھڑکو بھی نہ، یعنی جھڑکنا یہ دوسری انتہا ہے، کم از کم آواز نکالنا اف، اور دوسری انتہا جھڑکنا۔ تو کہا کہ یہ دونوں کام نہیں کرنے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے انتہائی ادب احترام سے، قول کریم انتہائی محبت بھرا، شفقت بھرا، احترام والا، اس طریقے سے ان سے بات چیت کرنی ہے۔ اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب وہ یعنی اس عمر کے اندر، بڑھاپے کی عمر کے اندر، ان کے لیے اپنے کندھے رحمت سے جھکا کے رکھو، شفقت کرتے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو، اور ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اللہ پاک سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا، تو بھی ان پر ایسے ہی رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری نگہداشت کی اور میری جو ہے تمام ضروریات کو پورا کیا، یا اللہ رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تو یہ بہت خوبصورت ایک دعا بھی ہے یہ، تو اپنے والدین کے لیے یہ اکثر دعا مانگا کریں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا یہ شامل کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو اب یہ والدین کا حق ہے کہ ہم ان کے ادب کریں، احترام کریں، اور اللہ پاک کی طرف سے ویسے بھی یہ حکم کے درجے میں آ جاتا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان میں سے جو ہے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ایک ہوں یا دونوں ہوں، تو انہیں پھر آپ نے اف تک نہیں کہنا اور نہ جھڑکنا ہے، انتہائی ادب احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو رحمت سے جھکا کے رکھنا ہے، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے ایسے ہی یا اللہ پاک تو ان پہ رحم فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان فرد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔
اور دیکھیں یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی اگر ہم دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیں کہ جس میں جو ہے ان کی نافرمانی ہو، تو اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محفل میں ارشاد فرمایا، راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے۔ اس کا معنی ہے ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، کون یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ اب دیکھیں کتنی محرومی کی بات ہے کہ بڑھاپے میں اس کو بوڑھے یعنی والدین ملے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ اور پھر یہ اللہ کے رسول کی بد دعا، راغم انفہ، انتہائی جو ذلیل و رسوا ہوا، ذلیل و خوار ہوا وہ شخص۔ تو اس لیے اس بد دعا سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں، احترام کریں۔ ان کے حق ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھیں، ان کے جب بھی پکاریں، جب بلائیں جو ہے ہم اب فوراً ان کی بات پر لبیک کہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اپنے الفاظ ایسے اس انداز سے ان کے سامنے اپنے الفاظ ادا کریں، جی ابو جی، جی امی جی، جی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حکم بھی ہے۔ تو جس قدر ہم اپنے والدین کا ادب احترام کریں گے اسی قدر جو ہے وہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ اور دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو والدین کی صرف خدمت کی وجہ سے ہی جو ہے دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی والدین ایک ایسی چیز ہیں کہ یہ آپ کو بغیر آپ کے کہے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی ادب احترام عزت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمارے لیے مزید جو ہے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلیں گی۔ اور باپ کی دعا کے بارے میں آیا کہ وہ تو عرش تک پہنچنے میں درمیان میں کوئی اس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کوئی دعا کروانی ہو تو مائیں تو ہر وقت دعا کرتی رہتی ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے والد صاحب سے جو ہے نا ان سے دعا اپنے لیے دعا کروایا کریں۔ تو باپ کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ہے اگلا جو ہے ٹاپک وہ کیا ہے کہ اولاد کے حقوق۔ اب والدین کے بعد اولاد کے حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں انسان کی سنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اسلام نے انسان کے دل میں سوئے ہوئے جذبہ رحم اور الفت کو جگایا تو دنیا سے قتل اولاد کی سنگ دلانہ رسم مٹی، اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت اور شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی۔ قرآن حکیم میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتل اولاد سے بھی ان الفاظ میں منع فرمایا گیا ہے۔ اصل میں یہ عرب کے اندر یہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، چھوٹی بچپن کے اندر ہی، چھوٹی عمر میں۔ ان کے لیے باعث عار تھا، باعث شرم تھی کہ کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے، یا اس کے علاوہ وہ اپنی مفلسی کے ڈر سے کہ بچے ہیں تو کہاں سے کھلائیں گے ان کو، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بچپن میں ہی مار دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک قبیح فعل تھا جس کو اسلام نے آ کر جو ہے یہ اولاد کے حقوق جو ہے جب واضح کیے اور بتایا کہ بیٹی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیٹیوں کے ذریعے سے انسانوں کی بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا ان کو، تو اس اعتبار سے اسلام نے اولاد کے حقوق جو مقرر کیے ہیں۔ اور قتل اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اس طرح سے ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی یا تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ خشیہ املاق، تنگ دستی، مفلسی کے ڈر سے جو ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو،
اور رزق کے معاملے جب آگے رزق کا ذکر کیا، نحن نرزقہم، ان کا اللہ پاک نے یہاں پہلے ذکر کیا ہے، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ اور پھر یہ کہ ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک۔ انہوں نے دریافت کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی۔ عرض کیا اس کے بعد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی، یعنی کھانے کے اندر اولاد شامل ہوگی، مطلب وہی کہ کھانا کم ہے اولاد زیادہ ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اولاد کو جو ہے مار دینا۔ یہ عرب کے اندر یا کچھ لوگوں کے ہاں یا قبیلوں میں یہ چیز تھی، روایت چلتی تھی، تو اسلام نے اس کو آگے جو ہے ختم کیا اور اولاد کے حقوق مقرر کیے۔ تو اس اعتبار سے تعلیمات اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 ہے زندگی کا حق، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ پھر بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق۔ اور پھر نمبر 3 پہ ہے حسب مقدور تعلیم و تربیت کا حق۔ تو گویا سب سے پہلا اور بڑا حق جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی کا حق۔ زندگی جو ہے یہ بہت بڑا حق ہے، اگر دنیا میں آیا ہوں تو میرا حق ہے کہ میں یہاں پہ زندہ بھی رہوں۔ اسی طرح دوسرا حق کیا ہے کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق۔ یہ اگر اولاد اللہ نے دی ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ اس کو ضروریات، اس کی کھانے پینے، رہائش اور علاج کی جو ہے وہ جتنی بھی ضروریات ان کو پورا کیا جائے، اور یہ بھی والدین کے ذمے ہیں۔ جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ حسب مقدور تعلیم و تربیت کا حق، یعنی یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کو جو ہے اچھی تربیت دی جائے۔ اس اعتبار سے تعلیم اور تربیت جو ہے یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اس اعتبار سے یہ 3 حق ہوئے، زندگی کا حق، بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش کا حق، اور حسب مقدور تعلیم اور تربیت کا حق۔ تو اگر والدین یہ جملہ حقوق بحسن و خوبی ادا کرتے رہیں تو نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر اپنے آرام و آسائش کو مقدم رکھتے ہیں، ان کی اولاد ان کے آخری عمر میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ اور ہم یہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ والدین بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کی بچپن میں تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے آرام و آسائش کا جو ہے خیال کرتے ہیں، تو وہ اولاد جو ہے پھر بڑھاپے کے اندر والدین کے بھی کام آتی ہے۔ ورنہ تھوڑا سا بھی آج کل کے دور کے اعتبار سے والدین اگر اس اپنے ذمہ داریوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں تو وہی اولاد بڑے ہو کر پھر انہیں جو ہے بے سہارا چھوڑ دیتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی حقوق کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ ذرا اپنے آپ کو یعنی تمام ان کی آرام اور آسائش کا خیال رکھیں۔ تو والدین کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے ہیں، وہاں ان میں فکر آخرت بھی پیدا کریں اور عمل صالح کی تربیت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری کو بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ بڑی سخت یہ اس کے اندر آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو بلا شبہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی اولاد کے حقوق بطریق احسن ادا کریں اور اسے نیکی کی راہ پر لگائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس اعتبار سے والدین کو بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت صحیح کریں گے، صحیح رخ پہ کریں گے، تو اولاد جو ہے والدین کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ وہ جتنے بھی اعمال کریں گے، اگر نیک اولاد ہے نیک اعمال کریں گے، اب اگر وہ ان کے اپنے والدین کو نہ بھی بخشیں ان کا ثواب نیک اعمال کا، تو وہ آٹومیٹک جو ہے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔
اولاد جتنی نیکیاں کرے گی، جتنی نیک اعمال کرے گی، وہ والدین کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اولاد کا جو حق ادا نہیں کیے تھے، اولاد بگڑ گئی، اب وہ جتنے بھی نافرمانی کے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، شیطانی کام کر رہی ہیں، تو اس کا پھر ان کو وبال بھگتنا پڑے گا۔ تو وہ ان کی کرتوت، ان کے اولاد کی غلطیاں، ان کے گناہوں کی سزا والدین کو پھر ملے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ والدین بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں اور پھر اولاد بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کے حقوق ادا کرنا، اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کریں۔ تو یہ دونوں طرف سے لازم اور ملزوم ہے۔ اور والدین اگر اپنے بچوں کی بچپن میں ہی صحیح تربیت کریں، صحیح رخ پہ ان کی تمام ضروریات پورا کریں، ان کا خیال کریں، ان کی رہائش، لباس، خوراک کا بہترین انتظام کریں، ان کی تربیت، ان کے تعلیم کے اوپر مکمل اپنے آپ کو فوکس کریں اور صحیح تعلیم دلوائیں، تو اسی طرح پھر والدین جب بڑے ہوں گے تو وہی اولاد جن کی صحیح تربیت کی ہوگی، پھر وہ والدین کے بھی کام آئیں گے، والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک طرفہ نہیں بلکہ یہ دونوں طرف سے ہے۔ والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں، اولاد اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ والدین کے حقوق تب ان کو ملیں گے جب اولاد کے حقوق بھی دیے ہوں گے۔ اس اعتبار سے یہ لازم ہے کہ والدین کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور اولاد کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں، اولاد اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے وہ معاشرے کے اندر خوبصورتی آتی ہے اور معاشرہ صحیح پروان چڑھتا ہے۔ تو حقوق العباد میں آج ہم نے والدین کے حقوق پڑھے ہیں اور اولاد کے حقوق پڑھے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا اگلا وہ ٹاپک کل وہ ہوگا میاں بیوی کے باہمی حقوق کے بارے میں۔ تو آج کے اس ٹاپک کے بارے میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو مجھ سے فون پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔